اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے تعارف اور اس کی بالکل شروع کی آیات پر بات کریں۔ ہمارے سامنے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے کچھ اقتباسات ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ ان کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ عظیم سورت کن حالات میں نازل ہوئی، اس کا بنیادی پیغام کیا ہے اور شروع میں کیا ہدایات دی گئیں۔ جی بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آیات کے مطلب کو سمجھنے سے پہلے وہ جو شان نزول کہلاتا ہے نا، یعنی وہ وقت اور حالات، ان کو ذہن میں رکھیں۔ سورۃ البقرہ کا بڑا حصہ مدینہ منورہ کے بالکل ابتدائی دور کا ہے، جب ہجرت کے فوراً بعد ایک نئی اسلامی ریاست، ایک معاشرہ بن رہا تھا۔ یہ پس منظر سمجھنا بہت اہم ہے۔ صحیح، تو پھر نام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ البقرہ یعنی گائے، یہ نام تھوڑا سا غیر متوقع لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن کی سورتوں کے نام اکثر علامتی ہوتے ہیں۔ اس سورت میں آگے چل کر بنی اسرائیل سے متعلق گائے کا ایک واقعہ آتا ہے، تو بس اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ نام رکھا گیا۔ مقصد یہ بتانا نہیں کہ پوری سورت کا موضوع گائے ہے، یہ تو عربوں کا ایک انداز تھا پہچان کے لیے، جیسے وہ کہتے کہ اچھا وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ قرآن کے مضامین اتنے زیادہ اور متنوع ہوتے ہیں کہ کوئی ایک عنوان تو ظاہر ہے سب کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو یہ نام صرف ایک نشانی ہے۔ ٹھیک، اور نزول کے وقت کے بارے میں آپ نے کہا کہ ابتدائی مدنی دور، تو کیا یہ پوری سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بڑا حصہ تو یقیناً ابتدائی مدنی دور کا ہی ہے، لیکن قرآن کی ترتیب میں یہ حکمت رکھی گئی کہ آیات کو موضوع کے لحاظ سے جمع کیا گیا۔ مثلاً سود کی حرمت والی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں آئیں، لیکن چونکہ وہ معاشی ہدایات سے متعلق تھیں، انہیں یہیں سورۃ البقرہ میں شامل کر دیا گیا۔ اچھا، جی، یہاں تک کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا، جن کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ تو ہجرت سے بھی پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، مگر موضوع کی مناسبت سے انہیں بھی یہیں رکھا گیا۔ اچھا، تو یہ تدریجی نزول یعنی آہستہ آہستہ اترنا اور پھر موضوع کے لحاظ سے ترتیب دینا، یہ قرآن کی خاص بات ہے۔ یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں مدینہ کے اس تاریخی پس منظر کی طرف۔ مکہ میں تو زیادہ تر سامنا مشرکین سے تھا، آپ نے بتایا مدینہ میں صورتحال مختلف تھی، کیسے؟ جی، مدینہ پہنچتے ہی جو سب سے نمایاں گروہ سامنے آیا وہ یہودی تھے۔ وہ وہاں صدیوں سے آباد تھے۔ اب وہ مکہ کے مشرکین جیسے نہیں تھے کہ اللہ کو یا رسول کو یا وحی آخرت ان چیزوں کو مانتے ہی نہ ہوں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے۔ یعنی اصولی طور پر تو ان کا دین وہی تھا جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اسلامی تھا؟ بالکل، اصولی طور پر تو وہی دین تھا۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ اختلاف کیوں ہوا؟ انہیں تو سب سے پہلے مان لینا چاہیے تھا۔ جی، یہی تو اصل بات ہے۔ ہوا یہ کہ صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دین کی اصل روح سے بہت دور ہو گئے تھے۔ عقیدوں میں بہت سی غیر اسلامی باتیں آ گئی تھیں، عملی زندگی بس رسموں کی پابند ہو کر رہ گئی تھی، اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ کا دین بس انہی کی یعنی بنی اسرائیل کی میراث ہے۔ اچھا، وہ تورات میں بھی تبدیلیاں کر چکے تھے، اور جو حصہ بچا ہوا تھا اس کی بھی اپنی مرضی کی تشریحات کرتے تھے۔ دینداری بس ظاہری شکل و صورت تک رہ گئی تھی، اور وہ اپنی اس حالت پر بڑے خوش اور مطمئن تھے۔ کوئی بھی اصلاح کی بات کرتا تو انہیں لگتا تھا کہ یہ ہماری چودراہٹ کے خلاف ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کے شروع کے حصوں میں خاص طور پر انہیں مخاطب کیا گیا، انہیں اصل دین یاد دلایا گیا، اور ان کی تاریخ بتا کر ان کی غلطیوں پر تنقید کی گئی۔ یعنی مکہ میں تو صرف دعوت تھی انفرادی طور پر، مدینہ میں آ کر ایک ریاست بن رہی تھی تو اس کے اپنے مسائل تھے۔ بالکل، مدینہ میں صرف دعوت نہیں تھی، ایک پورا معاشرہ، ایک ریاست بن رہی تھی۔ مہاجرین تھے، انصار تھے، انہوں نے مل کر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ زندگی کے سارے معاملات، مطلب معاشرت، معیشت، قانون، سیاست، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائی آئے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ اصولی ہدایات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آخر تک چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو نئی ریاست بن رہی تھی، اسے چیلنجز بھی تو ہوں گے۔ بالکل، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ یقیناً، اور بہت سخت چیلنجز تھے۔ آپ سوچیں، ایک طرف یہ مٹھی بھر مسلمان اور دوسری طرف پورا عرب،
ان کا دشمن۔ اس نازک صورتحال میں زندہ رہنے اور کامیاب ہونے کے لیے کئی چیزیں ضروری تھیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی دعوت کو ٹھیک سے پھیلائیں، صحیح۔ دوسرا جو مخالفین ہیں ان کی باتوں کا، ان کے دلائل کا علمی طور پر جواب دیں۔ تیسرا، ہجرت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے جو مشکلات تھیں، غریبی تھی، خوف تھا، اس سب کا صبر اور ہمت سے مقابلہ کریں۔ چوتھا، اگر لڑائی کی نوبت آئے تو دفاع کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور پانچواں، یہ ہمت بھی پیدا کریں کہ اگر لوگ سمجھانے سے نہ مانیں تو اس غلط نظام کو، جاہلیت کے نظام کو طاقت سے بدلنے کی بھی ہمت ہو۔ سورۃ البقرہ ان سب چیزوں کے لیے بنیادی اصول بتاتی ہے۔ اسی دوران ایک نیا گروہ بھی تو سامنے آیا تھا نا، منافقین کا۔ ان کا کیا معاملہ تھا؟ جی، نفاق۔ اس کے کچھ ہلکے سے آثار تو مکہ کے آخری زمانے میں بھی نظر آنے لگے تھے۔ مطلب وہ لوگ جو دل سے تو شاید اسلام کو ٹھیک سمجھتے تھے لیکن قربانی دینے سے گھبراتے تھے۔ مدینہ آ کر یہ معاملہ تھوڑا اور پیچیدہ ہو گیا۔ کچھ لوگ تو تھے ہی اسلام کے دشمن، جو صرف نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں میں گھس آئے تھے۔ اچھا، کچھ وہ تھے جو آپ کہہ لیں دوغلے تھے، ادھر بھی رہنا چاہتے تھے ادھر بھی، دونوں طرف سے فائدے اٹھانا چاہتے تھے۔ کچھ تھے جو اسلام اور پرانے طور طریقوں کے بیچ میں مطلب تذبذب کا شکار تھے۔ اور کچھ وہ بھی تھے جو اسلام کو مانتے تو تھے لیکن اس کی ذمہ داریاں اٹھانے سے، اس کے لیے محنت کرنے سے بھاگتے تھے۔ چونکہ یہ گروہ ابھی بن ہی رہے تھے، ان کی پہچان ابھی پوری طرح صاف نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ میں ان کا ذکر نسبتاً مختصر ہے۔ آگے کی صورتوں میں جب ان کا کردار زیادہ کھل کر سامنے آیا تو ان پر زیادہ تفصیل سے بات کی گئی۔ یہ بس منظر واقعی مطلب سورۃ البقرہ کی اہمیت اور اس کے مضامین کتنے وسیع ہیں یہ سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ اب اگر ہم پہلی رکوع پر آئیں، یعنی آیت 1 سے 7 تک، شروع ہوتا ہے الف لام میم سے۔ ان حروف کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ اچھا، یہ کہلاتے ہیں حروف مقطعات۔ ان کے بارے میں جو سب سے زیادہ مستند بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تب عرب میں اس طرح کے حروف کلام کے شروع میں بولنے کا رواج تھا۔ لوگ اس سے مانوس تھے۔ یہ کوئی ایسی پہیلی نہیں تھی جسے بوجھنے کی ضرورت ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نہ کبھی کافروں نے اس پر کوئی اعتراض کیا، نہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جی اس کا کیا مطلب ہے۔ وقت گزرا، وہ انداز ختم ہو گیا تو بعد کے لوگوں نے ان کے معنی نکالنے کی کوشش کی اور اس میں پھر بہت اختلاف ہوا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ان حروف کا کوئی خاص مطلب جاننا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی راز ہو یا صرف بات شروع کرنے سے پہلے توجہ دلانے کا ایک طریقہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو شروع میں ہی ایک بہت بڑا، بہت پر اعتماد دعویٰ ہے۔ یقیناً، اور اس کے دو پہلو بہت اہم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ سب حقائق پر مبنی ہے، ان میں شک اور وہم کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا میں جو لوگ غیب کی باتیں کرتے ہیں، ماورائی چیزوں پر کتابیں لکھتے ہیں، وہ تو انسانی اندازوں پر مبنی ہوتی ہیں، لکھنے والے خود بھی شک میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے ہے جسے ہر چیز کا، ہر حقیقت کا علم ہے، اس لیے اس میں جو کہا گیا ہے وہ اٹل حقیقت ہے۔ اب کوئی اپنی کم علمی سے یا ضد کی وجہ سے شک کرے تو وہ اس کی مرضی، ورنہ اس کتاب میں فی نفسے اپنے آپ میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن فوراً ہی آگے کہا گیا ہدن للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کتاب سب انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف متقین کے لیے کیوں کہا؟ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، قرآن بلا شبہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے ہی سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی روشنی قبول کرنے کے لیے انسان کے اندر کچھ بنیادی باتیں، کچھ صفات ہونی چاہیے۔ پہلی اور سب سے بنیادی شرط تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب صرف ڈرنا یا پرہیزگاری نہیں ہے، اس کا اصل مطلب ہے بچنے کی خواہش، ذمہ داری کا احساس۔ اچھا، یعنی انسان کے دل میں یہ طلب ہو کہ میں برائی سے بچوں، اچھائی کو اختیار کروں، وہ حق اور باطل میں فرق کرنا چاہتا ہو اور حق بات سامنے آئے تو اسے ماننے کو تیار ہو۔ اب جو لوگ اس بنیادی طلب سے ہی خالی ہیں، جنہیں فکر ہی نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، وہ قرآن سے رہنمائی کیسے لیں گے؟
تو گویا ہدایت پانے کے لیے کم از کم ہدایت کی طلب اور نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یعنی متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی کامل پرہیزگار ہیں، ایسا ہے کیا؟ نہیں، یہاں متقین کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے سے کامل پرہیزگار بن چکے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں تقویٰ کی صفت پائی جاتی ہے۔ صفت؟ جی، یعنی وہ انجام سے ڈر کر غلط راستے سے بچنا چاہتے ہیں اور صحیح راستہ اپنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ہدایت حاصل کرنے کی یہ پہلی شرط ہے۔ اچھا، تو یہ وہی پہلی شرط۔ اس رکوع میں متقین کی مزید کیا صفات بتائی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہدایت پاتے ہیں؟ جی، تقویٰ کے بعد جو صفات گنوائی گئی ہیں وہ دراصل اسی رویے کا، اسی خواہش کا عملی اظہار ہے۔ دوسری صفت ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان حقیقتوں کو مانتے ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں کانوں سے براہ راست معلوم نہیں ہو سکتی، جیسے اللہ کی ذات، اس کی صفات، فرشتے، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ وہ صرف اس لیے انکار نہیں کر دیتے کہ جی ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ نبی نے جو خبر دی ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو آدمی ہر چیز کو دیکھنے یا سائنس سے پرکھنے کی شرط لگائے گا وہ تو اس کتاب سے فیض نہیں اٹھا سکتا۔ تیسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ صرف مان لینے سے آگے عملی قدم ہے۔ ایمان لانے کے فوراً بعد پہلا عملی حکم نماز کا ہوتا ہے۔ اقامت صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا؟ نہیں، اقامت صلاۃ کا مطلب صرف اکیلے نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اہتمام سے نظام کے ساتھ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس میں اس کا اجتماعی پہلو یعنی مل کر جماعت سے پڑھنا یہ بھی شامل ہے۔ اچھا، اور چوتھی صفت؟ چوتھی صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ مال سے چپٹے ہوئے نہیں رہتے، تنگ دل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے اس کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ قربانی اور اِثار کا جذبہ دکھاتا ہے۔ پانچویں صفت جو ہے وہ پچھلی آسمانی کتابوں سے متعلق لگ رہی ہے۔ جی ہاں، پانچویں صفت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ مطلب یہ کہ وہ ہدایت الہی کے تسلسل کو مانتے ہیں۔ وہ کسی قوم یا نسل کے تعصب میں پڑھ کر صرف اپنی ہی کتاب کو پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ مانتے ہیں کہ تمام انبیاء جو بنیادی تعلیم لائے تھے وہ سب سچی تھیں۔ جو لوگ وحی کی ضرورت ہی نہیں مانتے یا صرف اپنے باپ دادا کی باتوں کو مانتے ہیں وہ قرآن سے ہدایت کیسے پائیں گے؟ اور آخری چھٹی صفت؟ اور بہت ہی جامع صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یقین کا لفظ بڑا اہم ہے۔ آخرت صرف ایک خیال نہیں ہے بلکہ ایک پورا نظریہ حیات ہے کہ دنیا کی زندگی بس امتحان ہے، عارضی ہے۔ انسان یہاں جو چاہے کرنے کے لیے آزاد نہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب ہوگا اور پھر کاموں کے مطابق ہمیشہ کی جزا یا سزا ملے گی۔ صحیح۔ اصل کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ وہی ہونا ہے۔ جس شخص کو اس بات پر یقین نہ ہو وہ کبھی بھی قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر، خاص طور پر جہاں قربانی دینی پڑے، وہاں ثابت قدم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی نظر تو بس دنیا کے نفع نقصان تک ہی رہے گی۔ یہ 6 صفات تو گویا ان لوگوں کی پہچان ہے جو ہدایت قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوتا ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتے، جو انکار کر دیتے ہیں؟ اگلی آیات یعنی 6 اور 7 میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگنے کی بات ہے۔ یہ تو کافی سخت بات لگتی ہے۔ اختیار کر لیا یعنی ان بنیادی سچائیوں کو جان بوجھ کر رد کر دیا، اب ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں مہر لگنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے ہی طے کر دیا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لا ہی نہیں سکتے؟ تقدیر کا جبر؟ نہیں، اس مہر کو تقدیر کے جبر کے معنی میں لینا بالکل ٹھیک نہیں ہے،
مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ مہر اللہ تعالیٰ شروع میں ہی نہیں لگا دیتا کہ کوئی ایمان نہ لا سکے، بلکہ یہ ان لوگوں کے اپنے رویے اور انتخاب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نتیجہ؟ جی، جب کوئی شخص جان بوجھ کر حق کو رد کرتا ہے، دلیلیں سنتا ہے پھر بھی انکار پر اڑا رہتا ہے، ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی دکھاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے جسم کا کوئی حصہ استعمال نہ کرے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے مسلسل انکار کی سزا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے دل ہدایت کے لیے سخت ہو جاتے ہیں، کان حق بات سننے کو تیار نہیں رہتے اور آنکھیں سچائی کو دیکھنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے اپنے عمل کی سزا ہے جو انہیں مزید ہدایت سے دور کر دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ البقرہ کو سمجھنے کے لیے مدینہ کا وہ پس منظر، خاص طور پر یہودیوں سے جو مکالمہ تھا اور نئی ریاست بننے کے جو چیلنجز تھے، انہیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن شروع میں ہی یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اگرچہ یہ کتاب سراسر حق ہے، ہدایت ہے، لیکن اس سے اصل معنوں میں فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس میں کچھ بنیادی صفات ہوں، تقویٰ ہو، غیب پر ایمان ہو، نماز قائم کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ ہو، تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہو اور آخرت پر کامل یقین رکھتا ہو۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور آخر میں ایک بات پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہوں گی۔ یہ جو صفات گنوائی گئی ہیں نا، تقویٰ، ایمان و بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق، تمام کتب پر ایمان اور آخرت پر یقین، کیا یہ صرف انفرادی نجات کے لیے ہی ضروری تھیں؟ اگر ہم مدینہ کے اس ابتدائی دور کے حالات کو دیکھیں تو یہی وہ صفات تھیں جن کی اس بالکل نئی مسلم کمیونٹی کو اجتماعی طور پر زندہ رہنے اور کامیاب ہونے کے لیے بھی سخت ضرورت تھی۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، تقویٰ انہیں صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتا، ایمان بالغیب انہیں اللہ کی مدد پر بھروسہ سکھاتا، نماز انہیں نظم و ضبط اور اتحاد دیتی، انفاق ان میں ایثار اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا کرتا، تمام کتابوں پر ایمان ان کے دعوے کی سچائی اور عالمگیریت کو ثابت کرتا، اور آخرت پر یقین وہ انہیں ہر طرح کی قربانی دینے، مشکلات پر صبر کرنے اور باطل نظام کو چیلنج کرنے کے لیے وہ غیر معمولی ہمت اور حوصلہ دیتا جس کے بغیر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اصول آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ صفات آج ہماری انفرادی زندگیوں میں اور ہماری اجتماعی زندگی میں کس حد تک موجود ہیں، اور ہم انہیں کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں۔